بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت، دنیا کی بے ثباتی، مثالوں کی روشنی میں قرآن میں اور احادیث میں دنیا کی حقیقت اور دنیا کی بے ثباتی، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چند مثالوں کی روشنی میں اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ قرآن و حدیث میں دنیا کی حقیقت کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو اور آخرت کی فکر ہمارے دل میں پیدا ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بتایا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کو جو قید خانے سے تشبیہ دی گئی ہے، قید خانہ کہا گیا ہے، جس طرح سے قید خانے میں ایک قیدی کو آزادی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے آئے جائے، جو چاہے کھائے پیے، نہیں ہو سکتا ہے، ہر چیز میں اس پر پابندی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک مومن کی دنیا کی زندگی وہ اپنی مرضی سے منمانی نہیں گزار سکتا ہے، بلکہ ایک مومن کی تمام خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ وہ جیسے چاہے جو چاہے کرے، جہاں چاہے اٹھے بیٹھے نہیں کر سکتا ہے مومن اپنی مرضی سے، بلکہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بتایا ہے، یعنی اس قیدی کی طرح ہم اس دنیا کی زندگی کو گزاریں۔ جو قیدی آزادی کے ساتھ قید خانے میں نہیں رہتا بلکہ وہ اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے اس دنیا کی زندگی کو ہم گزاریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، دین اور شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر جو پابندیاں ہیں، ہم ان پابندیوں کو قبول کریں، اس پر عمل کریں اور اس کی روشنی میں ہم دنیا کی زندگی کو گزاریں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو ایک اجنبی انسان یا کسی مسافر کی طرح گزارنے کا حکم دیا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کو پکڑا، کندھے کو پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کی۔ کندھے کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ اس اہم نصیحت کو وہ غور سے سنیں اور وہ اس پر عمل کریں۔ یہ ایک قسم کا اسلوب ہے تعلیم و تربیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ کما یعلمنی السورۃ من القرآن۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھائے، نماز میں التحیات تشہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا،
سکھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی. آپ میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے اور مجھے تشہد ویسے ہی سکھا رہے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا, ابو داؤد کی حدیث میں ہے, اور کہا واللہ یا معاذ انی لأحبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور اس ذکر کو فرض نماز کے بعد کبھی بھی نہ چھوڑو, ضرور فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھ لو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامع دعا, یہ بہترین ذکر سکھانے سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے آپ نے ان کو نصیحت کی تاکہ یہ اہم نصیحت وہ غور سے توجہ سے سنیں اور ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے اور ہمیشہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے اور دنیا کی زندگی کو کیسے گزاریں یہ سلیقہ سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے کو پکڑا, کندھے کو پکڑ کر کے کہا, نصیحت کی, کن فی الدنیا کأنک غریب, اے عبداللہ بن عمر تم دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو گویا تم کوئی اجنبی انسان ہو. کوئی اجنبی انسان کسی اجنبی شہر میں جب جاتا ہے تو وہاں اس کی لوگوں سے دوستی نہیں ہوتی ہے, لوگوں سے تعلقات نہیں ہوتے ہیں, وہ وہاں کسی معاملے میں کسی سے مقابلہ نہیں کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں سے اس کے تعلقات نہیں رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسی اجنبی کی طرح زندگی گزارو یا کسی مسافر کی طرح. ظاہر ہے کہ مسافر سفر کرتے وقت بھی اپنے ساتھ سامان سفر بہت کم رکھتا ہے تاکہ سفر کی تھکان اور سفر کی صحبتوں سے وہ بچ سکے. تو ایک مومن اس دنیا کے اندر زیادہ دل نہ لگائے, دنیا کے پیچھے نہ پڑ جائے, ورنہ وہ اپنی آخرت کو برباد کر دے گا. اب آخرت سے وہ غافل ہو جائے گا, اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, ایک اجنبی کی طرح یا کسی مسافر کی طرح اس دنیا کی زندگی کو گزارو. اس نصیحت کے بعد عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب تم شام کرو تو صبح تک کا انتظار مت کرو, اور جب صبح کر لو تو شام تک کا مت انتظار کرو, اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کو کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کرنا ہے, کوئی اچھا کام کرنا ہے, تو ہم عام طور پر شیطان کے دھوکے میں, شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کیا ہے اس کو ٹال دیتے ہیں. صبح دیکھیں گے, صبح کرنے کا خیال آیا تو سوچتے ہیں کہ شام میں دیکھیں گے, کل دیکھیں گے, پرسوں سے شروع کریں گے, جمعہ سے شروع کریں گے, اگلے مہینے سے شروع کریں گے. یہ ٹالنے کا مزاج ہے جو بہت ہی بری عادت ہے, اور یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. جب بھی کوئی مومن بندہ کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو تسویف میں مبتلا کر دیتا ہے. ٹالنے کا مزاج, ٹالنے کی عادت, بعد میں دیکھیں گے, کل سے شروع کریں گے. ایک نوجوان کے دل میں کچھ عبادت کرنے کا, جوانی کی قدر کریں گے, جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے, ایک جذبہ دل میں پیدا آتا ہے. شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے ابھی تو جوانی ہے, انجوائے کرنے کا وقت ہے, جب بوڑھے ہوں گے, آخری عمر میں پہنچیں گے تو اللہ کو یاد کر لیں گے, اللہ کی عبادت کر لیں گے. تو اس سے کیا ہے, آدمی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس میں نصیحت کی گئی کہ ہم نیکی اور بھلائی کی کسی کام کو ٹالے نہ. شام ہو گئی تو صبح تک کا انتظار مت کرو, صبح کیے تو شام تک کا انتظار مت کرو. اس لیے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دنیا 3 روزہ ہے, پوری دنیا کی 3 دن ہیں. ایک گزشتہ دن جو گزر چکا ہے تو وہ گزر چکا, اب وہ آنے والا نہیں ہے. اور دنیا کا دوسرا دن کل والا دن ہے جو آنے والا ہے. کہا کہ کل کا دن یہ یقین نہیں کہ کل آئے گا, پتہ نہیں ہم کو کل نصیب ہو گیا نہیں. گزشتہ دن جو گزر گیا وہ تو گزر گیا, اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو اچھا بہتر ہے, اگر ہم نے کل کے دن میں برا عمل کیا ہے تو ہم پر مواخذہ ہوگا, اللہ کے پاس ہماری پکڑ ہوگی. اور دوسرا آنے والا دن ہے, اس پر وہ یقین ہی نہیں ہے کہ کل آنے والا ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے کہا جو گزر گیا وہ گزر گیا, جو آنے والا ہے وہ یقین ہی نہیں کہ ملے گا. اس لیے انسان کے پاس آج کا دن ہے. اما الیوم فہو لک,
آج کا دن ہی تیرا دن ہے، فعمل فی، اس لیے تو آج کے دن میں جو چاہے عمل کر لے. تیرے پاس کل والا دن جو گزر گیا وہ گزر گیا، آنے والے کل کا یقین نہیں اور بھروسہ نہیں ہے. اس لیے ایک مومن ہمیشہ آج کے دن کی قدر کرے. جو آج کا دن ہے ہمارے پاس وہی ہے، اس لیے اس آج کے دن میں ہمارے پاس ہم جو چاہیں نیکی اور بھلائی کے کام کر لیں، آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنے کا آپ نے حکم دیا ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نصیحت کی ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو ایک مسافر کی طرح زندگی گزاری. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے ملاقات کرنے آپ کے گھر گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننگی حصیر پر لیٹے ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو حصیر کی کاڑیوں کے نشان آپ کی پہلو میں نظر آ رہے تھے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم لوگ آپ کے لیے نرم گداز بہترین بستر کا انتظام کر دیں اور آپ اس طرح کی تکلیف سے بچ جائیں گے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں دنیا سے محبت نہیں کرتا. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح زندگی گزارنے آیا ہوں جو مسافر سفر کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے تو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر آرام کر کے اپنی منزل پر رواں دواں ہو جاتا ہے، زیادہ دیر تک وہاں ٹھہرتا نہیں اور تھوڑی دیر آرام کرتا ہے. تو اس دنیا کی زندگی میں ہماری اقامت اسی مسافر کی طرح ہے، یعنی یہ دنیا بالکل عارضی ہے. جس طرح سے مسافر تھوڑی دیر کے لیے کہیں آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، تو یہ پوری دنیا کی زندگی اسی مسافر کی اقامت کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے. اصل منزل تو ہماری آخرت کی منزل ہے، اور وہ مسافر جب تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے تو اپنی منزل کو بھولتا نہیں ہے بلکہ اپنی منزل کو یاد رکھتا ہے اور اسے اپنی منزل پر پہنچنے کی فکر رہتی ہے. تو اس دنیا میں ہم زندگی گزاریں اور دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی منزل سے ہم غافل نہ ہوں، بلکہ آخرت کی منزل میں کامیاب ہونے کے لیے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ تیاری ہم کرنے کی کوشش کریں. ابن ماجہ میں اسی قسم کی حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گیا تو آپ حصیر پہ سوئے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر صرف ایک ازار تھی اور ازار کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا آپ کے پاس نہیں تھا، اور حصیر کی کاڑیوں کے نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نظر آ رہے تھے. اور میں نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں ایک طرف ایک سا کے قریب جو نظر آ رہا ہے اور ایک طرف ایک چمڑا، ایک دواغت دی ہوئی کھال پڑی ہوئی تھی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی اور آپ کے گھر کی یہ حالت دیکھ کر کے میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیسی نعمتوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے گھر کی حالت دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے رونا آتا ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، یبن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولہم الدنیا، اے ابن خطاب کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے آخرت میں ہے، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں ہیں اور ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو نعمتیں دے دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بلا، ہاں کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول، ہم آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے، واضح کیا ہے، تاکہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو اور آخرت دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.